Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tallat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا ٹاپک جس عنوان پر مشتمل ہے اس کا نام ہے کھیلوں کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کا مقام، پروفائل آف پاکستان ان ورلڈ اسپورٹس. اسٹوڈنٹ، 20ویں صدی میں 80 اور 90 کی دہائی پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے وہ دور تھا جو کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے. یہ وہ دور تھا جس میں دوسری ٹیموں کی نسبت پاکستان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک کو میسر تھیں، مگر شاید وہ جذبہ ہی تھا جس نے دلوں کو مو لیا اور تمام عالم کو اپنا گرویدہ بنایا. دنیا میں پاکستان کا مثبت پہلو ابھر کر سامنے آیا. اس دور میں پاکستان 4 کھیلوں میں سر فہرست سمجھا جاتا تھا اور ان کھیلوں میں پاکستان نے متعدد فتوحات سمیٹیں اور ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جن کی وجہ سے یہ 4 کھیل، جن میں اسکواش، ہاکی، کرکٹ اور ٹیبل ٹینس شامل ہیں، پاکستان کی وجہ شہرت بنے. ان میں سے ہاکی اور کرکٹ کے حوالے سے تو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں. آج کے ہم ٹاپک میں ہاکی سے متعلق پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ پیش کریں گے. اسٹوڈنٹ، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے. آج کے دور میں اگر کسی سے یہ بات معلوم کی جائے تو شاید ہاکی کی موجودہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسے یہ بات مذاق لگے، مگر ماضی ہاکی کے میدان میں پاکستان کی بے مثال فتوحات کا شاہد ہے. ماضی میں قومی ٹیم نے اولمپکس میں 3 طلائی کے تمغے حاصل کیے، 4 عالمی کپ جیتے جو کہ ایک ریکارڈ ہے، 3 بار چیمپئنز ٹرافی جیتی، 8 بار ایشین گیمز کا پاکستان فاتح رہا ہے، 3 مرتبہ ایشیا کپ جیتا، 2 مرتبہ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے ٹائٹل میں گولڈ میڈلز اور بڑے مقابلوں کی تاریخ میں تقریباً 70 کے قریب میڈلز پاکستان نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں. ایشین گیمز میں سب سے زیادہ فتوحات کا عالمی ریکارڈ رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان پہلی ایشین ٹیم بنی جس نے 3 مرتبہ چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی. مسلسل ٹاپ 10 میں شامل رہنا پاکستان کی کارکردگی کا ثبوت تھا. پاکستان کا ماضی ہاکی کے حوالے سے بڑا تابناک ہے. پاکستان میں ہاکی کے نامور کھلاڑیوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عالمی ہاکی کی تاریخ میں صلاح الدین، رشید جونیئر، سمیع اللہ، کلیم اللہ، منظور جونیئر، حسن سردار اور شہباز احمد جیسے مایہ ناز کھلاڑیوں کے بغیر آج بھی ہاکی کو ادھورا سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے طویل عرصہ تک ہاکی کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا تھا. جن کھلاڑیوں نے دنیائے ہاکی میں عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے ان میں لطیف الرحمان، تنویر ڈار، وسیم احمد، محمد ثقلین اور سہیل عباس وغیرہ کے نام شامل ہیں. لطیف الرحمان کو اپنے منفرد کھیل کی وجہ سے فلائنگ ہارس کا خطاب دیا گیا تھا. تنویر ڈار دنیا کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 1971 کے عالمی کپ میں 3 ہیٹرکس سکور کی تھیں. ان کا یہ ریکارڈ آج بھی ناقابل تسخیر ہے. وسیم احمد نے سب سے زیادہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور سہیل عباس نے 348 گول کر کے ہاکی میں سب سے زیادہ گولز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا. تو یہ چند ایک نام ہیں جو کہ پاکستان ہاکی میں بڑے نامور سمجھے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کے لیے ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اسٹوڈنٹس. تو اسٹوڈنٹ، ہاکی کا عالمی کپ، ورلڈ کپ، ہاکی کا اس کا انعقاد اور اس میں پاکستان کی کارکردگی کیا رہی ہے اس کے حوالے سے اب ہم جائزہ دیکھتے ہیں. دوسرے مشہور کھیلوں کی طرح ہاکی کا بھی چیمپئن ہونا چاہیے، یہ جو خیال تھا یہ سب سے پہلے 60 کے عرصے میں یعنی کہ 1960s کے ڈیکڈ میں مشہور رائٹر پیٹرک رولی کے ذہن میں آیا تھا، جو فیڈریشن آف ہاکی FIH کی جانب سے شائع ہونے والے میگزین ورلڈ ہاکی کے پہلے ایڈیٹر تھے. انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ فٹ بال کی طرح ہاکی میں بھی ٹیموں کو ورلڈ ٹائٹل کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اب اس ضمن میں اس کے انعقاد یعنی کہ جو ورلڈ کپ تھا ہاکی کا، اس کے انعقاد میں پاکستان کی کوششیں قابل ذکر ہیں. یہ جو خیال پیٹرک رولی کے ذہن میں آیا تھا اور جس کا اظہار انہوں نے ورلڈ ہاکی کے میگزین میں کیا تھا، اس خیال کو حقیقت کا روپ دینے والے ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان تھے، جو 60s کے ڈیکڈ میں یعنی کہ 60 کے عرصے میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر تھے. انہوں نے 1969 میں لاہور میں منعقدہ قومی ہاکی ٹورنامنٹ کے اختتام پر
فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی یعنی کہ FIH کے اس وقت کے جو صدر تھے رینی فرینک، ان کو نہ صرف ورلڈ کپ کی متوقع ٹرافی پیش کی بلکہ ہاکی کے عالمی مقابلے کے پاکستان میں انعقاد کی صورت میں شریک ٹیموں کے ہوائی ٹکٹ اور دیگر اخراجات بھی ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اس طرح سے ہاکی کے پہلے عالمی کپ کے انعقاد کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی سال اکتوبر میں FIH کے اجلاس میں عالمی کپ کے انعقاد کی تجویز پیش کی گئی اور اپریل 1970 کے اجلاس میں اس بات کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ اس طرح 1971 میں ہاکی کے پہلے عالمی کپ کا میزبان لاہور یعنی کہ پاکستان کو مقرر کیا گیا، لیکن 1971 میں پاک بھارت کشیدہ تعلقات کی وجہ سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو عالمی کپ کی میزبانی سے دستبردار ہونا پڑا۔ البتہ پاکستان نے FIH پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر اس نے میزبان کے طور پر بھارت کا انتخاب کیا تو پاکستانی ٹیم عالمی کپ میں حصہ نہیں لے گی، یعنی کہ یہ مشروط کر دیا گیا اس کے ساتھ۔ پاکستان کا پہلا جو اعزاز تھا وہ ہاکی کا پہلا عالمی چیمپئن بننے کا تھا۔ FIH نے پہلے عالمی کپ یعنی کہ جو ہاکی کا عالمی کپ تھا اس کے ٹورنامنٹ کا انعقاد 1971 میں اسپین کے شہر بارسلونا میں کیا۔ اس عالمی کپ میں 10 ٹیموں نے حصہ لیا اور پاکستان کو ہاکی کا پہلا عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ پاکستانی ٹیم کے کپتان اس وقت خالد محمود تھے۔ اس وقت پاکستان اولمپکس اور ایشین گیمز کا چیمپئن بھی تھا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں بھارت اور فائنل میں اسپین کو شکست دے کر یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ پاکستان کب عالمی چیمپئن بنا؟ چوتھے ورلڈ کپ میں، یعنی کہ ہاکی کا جو چوتھا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں پاکستانی ٹیم نے عالمی اعزاز دوبارہ حاصل کر لیا، جب اس نے بیونس آئرس جو کہ ارجنٹائن کا شہر ہے اس میں منعقدہ عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام میچز میں کامیابی حاصل کی۔ اس عالمی کپ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان جو تھے وہ صلاح الدین تھے۔ پھر تیسری مرتبہ پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا۔ 1982 کے ورلڈ کپ کی میزبانی جو تھی وہ بھارت کے حصے میں آئی تھی۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان اختر رسول تھے جن کا یہ الوداعی بین الاقوامی ٹورنامنٹ تھا، اور ان کی قیادت میں ٹیم عالمی اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی۔ اسی ٹورنامنٹ میں دنیا نے حسن سردار کی جادوگری بھی دیکھی، جن کے 11 گول اور خوبصورت کھیل نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان میں بھی ہاکی کا ٹورنامنٹ جو ورلڈ ٹورنامنٹ ہے اس منعقد ہوا ہے۔ 1990 میں پاکستان نے پہلی مرتبہ عالمی کپ کی میزبانی کی۔ 1990 لاہور میں منعقدہ اس عالمی کپ کے فائنل میں پاکستانی ٹیم کو ہالینڈ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، یعنی کہ انعقاد تو ہوا لیکن پاکستان اس میں اعزاز حاصل نہیں کر سکا۔ پھر چوتھی مرتبہ پاکستان کب چیمپئن بنا، اس کے لیے اب ہم نیکسٹ بورڈ کی طرف چلیں گے۔ جی اسٹوڈنٹ، تو چوتھی مرتبہ پاکستان نے ورلڈ کپ کا اعزاز حاصل کیا 1994 میں۔ 1994 میں شہباز احمد سینئر کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم فاتح عالم بنی، یعنی کہ ورلڈ چیمپئن بنی۔ سڈنی جو کہ آسٹریلیا کا ایک شہر ہے اس میں کھیلے گئے اس عالمی کپ کے فائنل میں پاکستانی ٹیم نے پینلٹی سٹروکس پر ہالینڈ کو شکست دے کر چوتھی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کے یہ اعزاز آج بھی قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہم اولمپکس میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ اولمپکس میں قومی ٹیم کی کارکردگی۔ اسٹوڈنٹ، جدید اولمپکس کا آغاز 1896 میں یونان سے ہوا تھا۔ 1896 یونان یعنی کہ گریس سے۔ اولمپک کھیل ہر 4 سال بعد دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد ہوتے ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے متعدد اولمپکس میں شرکت کی ہے۔ ان مقابلوں میں قومی ٹیم نے 3 سونے کے، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ اولمپکس میں قومی ٹیم کے جو اعداد و شمار ہیں اب ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم نے 1948 میں اولمپکس گیمز میں شرکت اختیار کی تھی، جس میں پاکستانی ٹیم نے چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ 1956 کے اولمپک میں پاکستانی ٹیم پہلی مرتبہ وکٹری سٹینڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ میلبرن آسٹریلیا اولمپکس میں عبدالحمید حمیدی کی کپتانی میں ہاکی ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کی، یعنی کہ یہ اولمپکس میلبرن میں ہو رہے تھے آسٹریلیا میں، اس وقت پاکستانی ٹیم کی قیادت عبدالحمید حمیدی کر رہے تھے، جس میں پاکستان دوسری پوزیشن پر پہنچ چکا تھا۔
پھر پہلی مرتبہ پاکستان اولمپک چیمپئن کب بنا؟ 1960 کے روم اولمپکس، روم جو کہ اٹلی کا ایک شہر ہے، روم اولمپکس کو پاکستان ہاکی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ عبدالحمید حمیدی ہی کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے فائنل میں بھارت کو 1 گول سے ہرا کر پہلی بار اولمپک چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اولمپک چیمپئن 1968 کے اولمپکس میکسیکو میں منعقد ہوئے۔ فائنل میں قومی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوا، جس میں پاکستان نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کر کے دوسری مرتبہ اولمپک میڈل حاصل کیا۔ تیسری مرتبہ اولمپک چیمپئن کا اعزاز 1984، یہ اولمپکس لاس اینجلس امریکہ کے شہر میں کھیلے گئے، جو ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم کے لیے خوشخبری لے کر آئے۔ منظور جونیئر کی کپتانی میں قومی ہاکی ٹیم نے تیسری مرتبہ اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1992 بارسلونا اسپین اولمپکس میں ٹیم نے شہباز احمد کی قیادت میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ دیگر جو سلور اور برونز میڈلز یعنی کہ چاندی اور کانسی کے تمغے حاصل کیے، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ 1964 ٹوکیو یعنی کہ جاپان کے اولمپکس کے فائنل میں بھارت سے شکست کھا کر پاکستانی ہاکی ٹیم دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 1972 کے میونخ جو کہ جرمنی کا ایک شہر ہے، ان کے اولمپکس میں پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1976 کے مونٹریال جو کینیڈا میں کھیلے گئے، ان اولمپکس میں پاکستان پہلی مرتبہ آسٹرو ٹرف پہ پاکستان نے میچز کھیلے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہاکی کے میچز قدرتی گھاس کی بجائے آسٹرو ٹرف یعنی کہ مصنوعی گھاس پر کھیلے جا رہے تھے۔ قومی ٹیم نے اس مرتبہ تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ تو یہ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی تھی جو اس نے اولمپکس کے کھیلوں میں دکھائی تھی۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال ہاکی کی کیا ہے، اس کے اوپر ہم چند ایک جملے بتائیں گے، چند ایک جملے لکھیں گے۔ اس کے لیے ہم چلیں گے اگلے بورڈ کی طرف اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹس، ہاکی کی موجودہ صورتحال پاکستان میں۔ موجودہ دور میں پاکستان ہاکی زوال کا شکار ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ جس ٹیم نے ہمیشہ ہی حریفوں کو پریشان کیے رکھا، وہی ٹیم گزشتہ ریو اولمپکس میں کوالیفائی ہی نہ کر سکی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ 2014 کا ورلڈ کپ تک کھیلنے کی اہل نہ ہو سکی۔ قومی کھیل کی بدحالی کی داستان میں تازہ ترین اضافہ یہ ہے کہ اپریل میں ہونے والے 26ویں اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پہلی دفعہ پاکستانی ٹیم کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں 3 دفعہ چیمپئن اور 6 مرتبہ رنر اپ رہ چکی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہاکی کے سیاہ دور میں ہر سابق کھلاڑی فیڈریشن پر تنقید کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن جب اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو سب اچھا ہے کا راگ الاپنے لگ پڑتا ہے۔ قومی کھیل کی حقیقی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے عملی کوششیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ برسوں سے الفاظ کا گورکھ دھندا چل رہا ہے اور غیر متحرک پاکستانی ہاکی اسی مقام پر کھڑی ہے۔ یہ چند ایک الفاظ ہیں جو کہ ہاکی کی موجودہ صورتحال سے متعلق کہے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔